بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی اور آپ آج ہم سے مخاطب ہیں عید کے موقع پر. ہم آپ سے مخاطب ہیں عید کے موقع پر. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی خوشیاں ہیں اور ہر کوئی سیلیبریٹ کر رہا ہے, لیکن اس سیلیبریشن کا ایسنس کیا ہے کہ اس میں آپ نے قربانی کرنی ہے, اپنی نفس کی قربانی کرنی ہے. یقیناً پہلی جو آپ نے عید گزاری ہے عید الفطر, اس میں یہ آپ نے روزوں کے بعد ایک عید اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ نعمت اور تحفہ تھا کہ جب آپ نے 30 دن روزے رکھے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک خوشی ملی. اسی طرح سے اس عید بھی جو ہے وہ ایک خصوصی جو ہے وہ خوشی ہے, اور خوشی وہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک انسانوں کے لیے ایک برابری کا مساوات کا پیغام ہے, اور ساتھ ہی یقیناً قربانی کا بھی جو ہے وہ فریضہ سر انجام دینا ہے. آج آپ سے ملاقات کروائیں گے ہمارے بہت ہی مشہور سینئر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل صاحب سے, جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان کے. خوش آمدید کہیں گے عید کی ٹرانسلیشن میں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا سر, عید آپ منا رہے ہیں سر, یہ بتائیے گا کہ عید کی خوشیاں آپ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم یہ آپ سے پوچھیں گے. دیکھیں جی, ایک تو آپ کو بھی عید مبارک. جی جی خیر مبارک. اور آپ کی وساطت سے جتنے ناظرین ہیں, سننے والے ہیں, سب کو عید مبارک. صحیح صحیح. اور سچی بات یہ ہے کہ عید ایک تہوار ہے, خوشی کا تہوار. جی جی جی. اور عید قربان جو ہوتی ہے اس میں ایک بہت بڑا درس بھی ہے. جی جی بے شک. عید پہ فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں, ایک یہ موقع ہوتا ہے, اور دوسرا عید قربان پہ جب ہے تو ہمیں اس قربانی کو یاد رکھنا. جی جی بے شک بے شک. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں یاد دلواتی ہے, اور ہمیں یہ اس عید کا درس ریوائز کرنا چاہیے کہ دین کی خاطر, اللہ کے حکم کی خاطر ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں. یہ پہلی بات ہے. صحیح صحیح صحیح. سیکنڈ یہ بات ہے کہ اس عید پہ چونکہ قربانی کی عید میں قربانی جی کی جی جاتی ہے, جی جی جی, تو جہاں ہم اس عید قربان کو سیلیبریٹ فیملی کے ساتھ کرتے ہیں, تو وہ لوگ جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی ان تک اس گوشت کا پہنچانا, ان خوشیوں کو پہنچانا, یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. انسٹیڈ کہ وہ گوشت ہم ریفریجریٹر کی نظر کریں, نہیں. ایثار اور قربانی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آج قربانی نہیں کی ان کے گھر یہ خوشی بھی پہنچے. صحیح صحیح. اچھا, آپ کو یقیناً مختلف آپ عہدوں پہ براجمان ہیں, مصروفیت ہوتی ہے, تو ایک تو ڈاکٹر تو ویسے ہی آل ٹائم بزی ہوتا ہے, 24 آور جاب ہوتی ہے آپ کی, تو عید کے دن بھی کہیں اسپتال یا کچھ سلسلہ چلتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی, میں بائی دی گریس آف اللہ المائٹی جب سے پروفیسر بنا ہوں, 2006-07 کی بات, اس سے پہلے بھی ویسے, لیکن پروفیسر بننے کے بعد میری کوئی عید ایسی نہیں ہے کہ جس عید میں میں اپنی ڈیوٹی ڈاکٹرز کے پاس نہیں جاتا. اچھا ٹھیک ہے. ان سے عید کی خوشیاں سیلیبریٹ نہیں کرتا, ان کو عید مبارک نہیں دیتا, اور ساتھ ہی مریض, اگر مریض اسپتال میں آنے ہیں تو یہ میری روٹین ہے گزشتہ 2 دہائیوں سے, اس کو آج تک میں نے برقرار رکھا ہوا ہے, اور رکھنا بھی چاہیے. صحیح صحیح. ہاسپٹل جانا, ڈاکٹرز کے ساتھ عید منگانا, مریضوں کو حال چال پتہ کرنا, اور پھر آبویسلی جو گھر والے سارے اکٹھے ہوئے ہیں ان کو ساتھ. اچھا, کہیں ایسا ہوتا تو ہوگا یقیناً, ظاہر ہے ایمرجنسیز بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں, کچھ دوست احباب, کوئی ریلیٹیوز میں کوئی ایسی پریشانی عید کے موقع پر خدا نخواستہ بن جاتی ہے, ایسا ہوا کبھی عید ہی اسپتال میں گزری ہو ساری؟ دیکھیں, جب میں سینئر رجسٹرار تھا, اور جب سینئر رجسٹرار اور رجسٹرار تک اگر عید والے دن ایمرجنسی آن کال ہوتی ہے تو ساری عید اسپتال میں گزرتی ہے. اچھا, ڈاکٹرز کے لیے عید اصل مسیحائی پروفیشن کی لاج رکھنا ہے. سینئر رجسٹرار تک میری بے شمار عیدیں جو ہاسپٹل میں گزری, اس کے بعد چونکہ ہم آن کال ہو جاتے ہیں تو آن کال ہونے کے ناطے عید کے کچھ اوقات اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, پیشنٹ کے ساتھ گزارنا وہ روٹین ہے, اور یہ گزشتہ 2 دن. اچھا, اس میں تو فیملیز تو یقیناً ایکسپیکٹ بھی کرتی ہیں کہ ظاہر ہے عید کے دنوں میں تو اپنی پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو لمیٹڈ ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے اب اسپتال ہے یا ڈاکٹر کی پروفیشنل ڈیوٹی ہے, تو فیملی میں کبھی اس بات پہ تو ہوتا ہوگا مسئلہ کہ جی عید والے دن بھی یہ چل رہا ہے سلسلہ. آپ نا فیملی کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. جی جی. فیملی کی ڈیفینیشن ایک تو آپ کے اپنے بہن بھائی, آپ کی اولاد اپنی ہے. یہ جو میڈیکل پروفیشن ہے یہ بھی فیملی ہے. جو بچے بچیاں عید کے روز کام کر رہی ہیں نا, دے آر آلسو مائی فیملی. اس لیے ان کا بھی بطور فیملی, اور پھر گھر کے جو آپ موجود ہیں ان کے ساتھ, اور ایک اور فیملی کو یاد رکھیے گا. اور یہ پیغام بھی ہے سب کہ عید کے موقع پہ اور تھرو آؤٹ ایئر جو آپ کے ساتھ پچھلی عید میں تھے, جو ان سے یقیناً ان کو یاد رکھنا,
اور یہ میری روٹین ہے بائی دی گریس آف اللہ آلمائٹی کہ عید والے دن یا عید سے پہلے قبرستان جانا، دعا مانگنا، کو سلام کرنا، یہ ایک روٹین ہے، اور یہ روٹین اللہ کا شکر ہے جب سے میں اچھا یہ بڑی بات آپ نے کی ہے کہ کسی کو یاد کرنا. اب بظاہر کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس فی زمانہ اس کو کرنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ نفسا نفسی کا عالم میں ہر انسان اپنی مصروفیات، اپنے معاملات میں اتنا پھنسا ہوا ہے. کسی کو یاد کرنا یہ ایک بڑی آپ ایک بات کر رہے ہیں. یہ رجحان نسبتاً اب کم نہیں ہوتا جاتا. اب لوگ اپنے آپ میں لوگ مگن ہیں، لوگوں کو وقت کا اس طرح احساس نہیں ہوتا، اپنے اس کاروبار میں لگے ہوتے ہیں. تو اب یہ آپ روایت ابھی برقرار دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جو ایسٹرن اور ریلیجس نارم ہیں ان میں خاندانی اقدار تھیں، ہیں اور رہیں گی. یہ انفارچونیٹ ہے کہ سوشل میڈیا کے دور پہ موبائل کی یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جن کی خاندانی تربیت ٹھیک ہوتی ہے اپنے پیرنٹس کو بھی یاد رکھیں، اپنے جانے والوں کو بھی یاد رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کی میڈیا کی وسعت سے میں دوبارہ پھر پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آج میں کسی کو یاد رکھ کے میں قبرستان جاؤں گا، میں دعا مانگوں گا، کل میں جاؤں گا ہے نا، پھر ظاہر ہے پھر آپ کے لیے بھی وہ ایک دعا خیر تبھی ہوگی کہ جب آپ کہیں خود کر. اچھا ویسے ایک ٹرینڈ ہے، چلے ناظرین کے ساتھ بھی تھوڑی تھوڑی انگیجمنٹ رکھتے ہیں، ان کو بھی ذرا بور نہیں ہونے دیتے. لیکن جیسے اب میرے سامنے دور جانے کی بات نہیں، موبائل ایک نہیں دو پڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ہی موبائل پڑا ہوا ہے. اچھا ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تو نہ موبائل دیکھ رہے ہیں، مطلب اگر کوئی میسج آیا نہیں آیا، کوئی سوشل میڈیا پہ اس طرح اب 4 لوگ بیٹھے ہیں یا 5 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ موبائل میں انگیجڈ ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ والا ایلیمنٹ بھی بڑا لمیٹڈ ہو. اس کو کیسے مطلب سوشلی کتنا امپیکٹ کرا؟ دیکھیں جی آج سے 20 سال پہلے موبائل نہیں تھا اس انداز میں نا، اور پھر وہ بٹن والا موبائل آیا، اس پہ انٹرٹینمنٹ نہیں تھی. لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں یار یہ ضرورت ہے کمیونیکیشن کے لیے نا. اس کے بعد جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، مصروفیت بڑھتی گئی. اب آپ دیکھیں یہ ٹیکنالوجی، یہ موبائل ٹیلی فون، اس کا ایکسیسو یوز اٹ سیلف ایک بیماری ہے اور سائیکیٹرک النس ہو چکی ہے. جب اس کا ایکسیسو یوز اور جتنی یہ مشینیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ چکی ہے، مجھے بعض اوقات علامہ اقبال کے وہ شعر یاد آتے ہیں کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں. وہ جو پیار محبت تھا، سمپیتھی تھی. اس میں نا دیکھیں ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک ڈاکٹر ہے، لیٹس سپوز وہ اپنی پریکٹس کرتا ہے، تو ظاہر ہے جتنی پریکٹس ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس بھی obviously کاؤنٹ کرتا ہے، اس کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ رشتوں کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کیجولنس نہیں ہوگی، یقیناً ان میں بھی تو گیپ آ جاتا ہے نا. پھر کل کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے ساتھ چلنے والا، یقیناً یہ بھی تو ایک بڑا فیکٹر آگے آنے والے دنوں میں مزید دیکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ مشرقی معاشرہ اور ہمارا معاشرہ یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اور میں دعا مانگتا ہوں کہ اسی طرح رہے. میں کالج کی ریپریزنٹیشن کے طور پہ پوری دنیا گیا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ناروے میں ایک مرتبہ گیا، میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا سامنے نا ایک 3 سٹوری بلڈنگ تھی. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ اولڈ ہاؤسز ہیں. یہاں کون لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کہتے یہ وہ پیرنٹس ہیں جو 60-70 کراس کر چکے ہیں. عید کے روز بچے آتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، چلے جائے صرف عید کے روز یا کسی تہوار کے موقع. obviously کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوگا تو اس میں آگے تو. لیکن یہاں کیا ہے، صبح آ کے ماں کو سلام کر کے جانا، اور ماں کا یہ کہنا جا پتر تیری ساتیں کھانا، خیر نہ جا اور رات کو آ کے ان کے پاؤں دبانا. یہ وہ سکون اور یہ وہ بلیسنگ ہے جس سے ویسٹ محروم ہے. اور اللہ کرے ہم میں یہ لیکن ہماری جو اب جین زی ہے ذرا وہ ڈیفرنٹ نوعیت کی آ گئی. بس جین زی کے لیے بھی میری یہ دعا ہے کہ جین زی اپنی روایات کو پڑھے اور روایات کو برقرار رکھے. ہمارے ہاں وہ پڑھنے کا بھی تو رجحان نہیں رہا نا. اب جیسے اب ہم بھی جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے تو استاد کہتے تھے ہمیں بھی کہ جی آپ کتاب سے لگاؤ رکھے، یہ کتاب سے کچھ لیں. اب تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ اب نوٹس آ گئے اور موبائل پہ آپ وہ دیکھ لیں، ٹیب پہ دیکھ لیں. تو اس میں ویسے آپ بھی ساری عمر آپ کا اسی میں گزرا ہے، پڑھنے لکھنے لکھانے میں، یقیناً پھر آپ استاد بھی ہوئے. تو کتاب سے تعلق جو ختم ہوا اس سے بھی ہماری کریٹیوٹی کا بھی بڑا فرق پڑتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جب آپ کتاب آپ کے سامنے ہوتی ہے نا، میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، میں ڈاکٹر بنا، پوسٹ گریجویشن کی، جب میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو کنسنٹریشن کتاب پہ رہتی ہے. لیکن جب آپ ڈیجیٹل میڈیا سے پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے ایک ایڈ آ جائے گا، آپ کتاب سے کہیں سے کہیں چلے. سو کتاب کا رشتہ جو ہے اس کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. اچھا مثال کے طور پر اگر
کتاب کا ذکر کیا جائے یا پڑھنے لکھنے کوئی بھی ادب کی تصنیف ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ کہیں ایک براڈ ایک اسپیکٹرم آپ کے سامنے ہوتا ہے, ایک ٹاپک کی کوئی چیز ہوتی ہے. یہاں پہ تو ریل ہے تو 10 سیکنڈ کے بعد نئی ریل آ جائے گی, آپ کا ذہن سوچنے کے اس پیرائے میں آئے گا ہی نہیں جب وہ تک ریل چینج ہو جائے گی. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کتاب میں تسلسل ہے, ہاں تسلسل, ایک مضمون ہے, ایک ٹاپک ہے, ایک کتاب ہے, لیکن یہاں پہ جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ بالکل ڈسٹریکٹ کر رہی ہے. آپ پہلی چیز آپ سے بالکل وہ ایک ڈیفرنٹ ہے, یہ ڈیفرنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کا تعلق جو وہ رہنا چاہیے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں, یہ ہم نے یہ بزرگوں سے بھی سنا ہے کہ قرآن پاک زبانی پڑھنا اور دیکھ کے پڑھنے کی نورانیت جو وہ اپنی ہے. تو دیکھ کے پڑھنا, کتاب کو سامنے رکھ کے پڑھنا, اس کا اپنا امپیکٹ. صحیح. اچھا اب تو ظاہر ہے یقیناً آپ لاہور میں عید مناتے ہوں گے, لیکن بچپن میں تو پھر عید جو ہے وہ گاؤں میں ہوتی, تو وہ عید آپ مس کرتے ہوں گے اس وقت کی جب عید تھی, چھوٹے چھوٹے. تو ساری چیزیں مس ہوتی ہیں بچپن میں, اس انداز میں گھر میں کھیلنا, بازار جانا, اور والدین کے ساتھ پھر اپنے گرینڈ پیرنٹس کی قبروں پہ جانا. وہ ساری ایسی خوبصورت روایت تھی جو ہم ماضی کی حسین یادوں کا حصہ رہ گئی ہیں, لیکن میں اپنے گھر میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان روایات کو زندہ رکھا جائے. صحیح. اچھا یہ بھی ایک عام بحث ہو گئی ہے کہ جب بھی ہم نے ایک بیٹھنا ہے آپس میں گپ لگانی ہے, ہم نے نیگیٹیوٹی کی بات کرنی ہے. اب یہ ایک ہمارے ایک معاشرے کا خاصہ ہو گیا ہے. تو کیا پاکستان میں ایسا کچھ نہیں, جیسے لائک آپ نے ماشاءاللہ پرائڈ آف پرفارمنس بھی لیا, تمغہ امتیاز بھی لیا, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا, یقیناً پاکستانیوں کے لیے رول ماڈل بھی ہیں. تو یہاں پہ اتنی جو ڈپریشن ہے, اتنی جو انزائٹی ہے, جی یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, جی میں باہر جاؤں گا تو ہو جائے گا, کچھ آپ کو کیا خیال ہے کہ واقعی یہاں پہ اس سے حالات خراب ہے؟ میں اختلاف بھی کرتا ہوں اور اس کی عملی مثال بھی دوں گا. ٹھیک. اور یہ یوتھ کو میں پیغام بھی دے رہا ہوں کہ یہ ملک جو ہے نا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اس کا خطہ, یہ سرزمین, اس کے باغ, اس کے پہاڑ, اس کے معدنیات, اس کے لوگوں کا برین, یہی لوگ تو جاتے ہیں امریکہ, کینیڈا, آئرلینڈ, یو کے, آسٹریلیا, اور پاکستانیوں کا نام ہوتا ہے. یہ اتنا برین ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں رہ کے جو آپ ڈیلیور کر سکتے ہیں, جو عزت کما سکتے ہیں, وہ اس انداز میں نہیں ہے. آپ یہاں فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں. میں اپنی مثال دینے لگا ہوں. پاکستان نے مجھے کیا دیا؟ میرا اپنا تعلق منڈی بودین کا چھوٹا سا گاؤں ہے واڑا عالم شاہ. صحیح. اور وہاں پیدائش کے بعد میں نے میٹرک منڈی بودین سے کیا. مائی فادر واز اے اسکول ٹیچر, چودھری سلطان محمود رحمۃ اللہ علیہ, ہیڈ ماسٹر. اچھا. اب انہوں نے اپنے چاروں بیٹوں کو پڑھایا. ایک ویلیج بیک گراؤنڈ, منڈی بودین سے پڑھائی. اللہ نے مجھے 60-70 کی بات ہوگی, اور اللہ نے مجھے اس وقت 2 یونیورسٹیز کا ریگولر وائس چانسلر بننا, کنگ ایڈورڈ فاطمہ جناح کا, اور کالج آف فزیشین سرجن جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کی اعلیٰ طبی تعلیم کا سب سے بڑا ادارہ. اس کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ بنانا, یہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں بڑی اعزاز کی بات. اگر پاکستان نہ ہوتا, نہ میں وی سی بنتا, نہ میں صدر بنتا, یہ سارا پاکستان کی بدولت ہے. اور میرا پھر یہ دوبارہ پیغام ہوگا یوتھ کے لیے کہ الیس الانسان الا ما سعی, محنت اور کوشش کریں, اللہ ریوارڈ دیں گے. بہت کچھ ہے پاکستان میں, آپ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں, محنت کوشش کریں گے, عزت بھی ملے گی, پیسہ بھی ملے گا. آج کل یہ بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یا شاید اس میں کو آپ بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ اس فیلڈ میں آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو ڈاکٹرز بنتے ہیں, ہمارے ایون اپنے دوست بھی, یار بھی ہے, باپ فیملی میں جو ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تھے تو کچھ نہیں ہے, تو بس باہر جانا ہے. بس وہ نہیں, وہ کیا ہم اپنے جو ڈاکٹر خاص طور پر یا جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو اڈاپٹ نہیں کر رہے, یا ہم سیٹ اپ میں ان کو ابزارو کرنے کی مطلب گنجائش نہیں ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے نا, اور میں اپنی مثال تو میں نے دے دی کہ میں جب بھی باہر جاتا ہوں, تیسرے چوتھے دن کے بعد مجھے پاکستان کی یاد آتی ہے, میں واپس آ جاتا ہوں. آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ایم پاکستانی, آئی فیل پراؤڈ دیٹ آئی ایم دا پروڈکٹ آف پاکستان. میری کوالیفیکیشن ساری پاکستان کی ہے, کالج آف فزیشین سرجن کی ہے, لیکن اس کوالیفیکیشن پہ اللہ نے مجھے وہ عزت دی کہ رائل کالج آف فزیشین سرجن گلاسکو, اس کی ڈگری ملی. ابھی جو رائل کالج آف فزیشین ایڈنبرا ہے,
उन्होंने प्रेसिडेंशियल अवार्ड मुझे दिया अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन, ये पाकिस्तान की बुनियाद पे सारा था ना। तो हमारे यूथ जो एक फिजा ऐसी है कि बाहर जाना, ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटी हो, आपके रिलेटिव हो, आप जाते हैं, आपको जाना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ जिनको ये अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी की एक मेरी मिसाल, और मैं अपने जो माशाल्लाह आई हैव गॉट 4 सन्स, चारों डॉक्टर हैं, बेटी भी डॉक्टर है, और मैंने इन तमाम को यही कहा कि पाकिस्तान में ठहरें, पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत कुछ रखा है। अगर आपने बाहर जाना है तो एक्सपोजर फॉर ईयर और 2। हाँ, वो तो जाहिर है आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एक्सपोजर हो, लेकिन हक इस मुल्क का है, इन अवाम का है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम वो हक उसी तरह औलाद के जरिए भी अदा करेंगे। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे ये भी सवाल है, खास तौर पर डॉक्टरी लिहाज से देखा जाए तो जो मेडिकल एजुकेशन है यकीनन बहुत कॉस्टली हो गई हुई है। जाहिर है अब ज़्यादा जो तालीमी अखराजात पूरे करने के बाद फिर ज़्यादा उसकी फिर जैसे हम बिजनेस में कहते हैं ना कि ROI हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये भी एक फैक्टर है कि हमारी जो महंगी तालीम है, चलें जो सरकार तो कर रही है यकीनन जितना, लेकिन मेजॉरिटी तो अब जो नए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं वो प्राइवेट यकीनन आ रहे हैं। मैं इसमें आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ भी करता हूँ। आप देखें, किंग एडवर्ड ले लें, फातिमा जिन्ना ले लें, मेडिकल कॉलेज सारे ले लें, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज ले लें, कितनी फीस है? 50,000 60,000। लेकिन प्राइवेट में तो सर है ना। देखिए, आप डिपेंड ये करता है ना कि आप अच्छी मेहनत करें। आप हाँ, ये है। अगर अल्लाह ने मुझे भी तो किंग एडवर्ड में भेजा ना, तो अगर आप मेहनत किया वो ज्यादा पहुंच जाएंगे, वहाँ मेरिट का मसला बन जाए। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मेरिट वालों के लिए, मेहनत और कोशिश करने वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है, आसानियां नहीं। अच्छा, पिछले दिनों हम ये वैसे खबर सुन रहे थे, थोड़ी खुशकी हो गई है ज़रा थोड़ा सा इसको आवाम को आज ज़रा खुशी का मौका डराते नहीं है, लेकिन ये है कि मेरिट, ये खुशी भी एक लिहाज से कि मेरिट कम हुआ है PMDC में जो वो रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसमें ये सदाकत है कि वाकई मेरिट कम हुआ है। पहले 60 था, फिर 60 से 55 हुआ, 55 से फिर कम हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये शायद, इसको मैं तो खुशी नहीं समझता लेकिन है तो सही ना, जो कैंडिडेट है उसको तो खुशी है ना। इसके रीजंस कुछ और हैं। अच्छा, उन रीजंस पे मैं नहीं जा रहा। अच्छा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर का मेरिट आपका 93, ऑब्वियसली। प्राइवेट सेक्टर में कुछ पॉलिसीज से कुछ डिले ऐसे हुए थे, कोई इस किस्म की चीज सामने आई है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हमारा मेरिट भी बेहतर होगा और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बेहतर होगी। सही। अच्छा, ईद का मौका है, खाबे शाबे तो यकीनन चलते होंगे, तो आपको क्या पसंदीदा, आपकी क्या डाइट है, मतलब क्या खाना शौक से, कौन सा शौक से खाते हैं? लेकिन जो परहेजी भी ना हो। ईद पे सुन्नत होती है ना। हाँ जी, हाँ, अगर ईद उल फितर है तो मीठा है, बिल्कुल। और अगर ईद उल ज़ुहा है तो कुर्बानी का गोश्त है। सही। और अल्लाह का शुक्र है, इस अंदाज में कोई ऐसी कोई बहुत ज्यादा परहेज वाली या ऐसी चीज नहीं है, तो गोश्त हम शौक से ही खाते हैं, और चावल भी शौक से खाते हैं। मेरा एक दोस्त है, तो वो कहता है जी कि मैंने ना डॉक्टर के पास नहीं जाना। हमने पूछा भाई क्यों नहीं जाना? वो कहता है जो मर्जी डॉक्टर को जाओ ना, मेरे चावल बंद करा दे। अगर जरूरत हो तो बंद कराना चाहिए या परहेज करनी चाहिए। अच्छा। नहीं हो तो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, और अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो नेमतों को एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, वैसे खाबे तो यकीनन अब ईद का दिन है, तो खाबे तो खाबों की बात होगी यकीनन, और ख़ास तौर पर मटन की डिशेस, बीफ की डिशेस, कबाबों की बात होगी। वैसे आज के अलावा, यानी ईद के मौके के अलावा जो है, हमें कि कैसी डाइट रखनी चाहिए, या ईद पे भी हम जरा हाथ औला रखें? ये है कि एक जनरल जो है ना, मुतवाज़न ग़िज़ा, इसमें आपने ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। ये वैसे तवाज़न बड़ा मुश्किल काम है। तवाज़न तो करना चाहिए ना जी आपके खाने में। ठीक है, आप गोश्त भी खाएं, लेकिन सब्जियां और सलाद, अगर उम्र ज्यादा है तो उसका ख्याल रखें। मिर्च मसाला यानी कितनी की इजाजत है, कितनी उम्र तक की इजाजत है? देखिए, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उस उम्र के साथ आपका वजन कितना है और कितनी आपको साथ बीमारियां हैं ना। सही। तो लेकिन बहरहाल मिर्च मसाला मुरगन ग़िज़ाएं, और सबसे बेहतर जो चीज़ है ना वो घर का पका हुआ। आप याद रखें, गांव में अम्मा जी सुबह सुबह रोटी पकाती थी, क्या खुशबू होती थी, यकीन करें। बाजरे की रोटी, और एपिटाइट उसकी ना, जैसे खुशबू आती थी, कोई ऑमलेट भी बनता था या कोई डिश हांडी तो यकीनन वो पूरे हवेली या मोहल्ले तक वो जाती थी कि आज फलाने घर ये पक रहे हैं। बाजरे की रोटी, मकई की रोटी, साग के साथ, मक्खन के साथ, आज भी जाता। सही। अच्छा, वैसे अब ऑर्गेनिक फूड तो अब यकीनन रहा नहीं, तो जाहिर है हमारे यहाँ वो खादों के जरिए भी रेज किया जाता है, या जैसे अब ब्रॉयलर वगैरह बड़ा मुश्किल हो गया, खालिस ग़िज़ाएं तो अब यकीनन नहीं रही हैं। तो अब ये जो अब
کانسنٹریٹڈ فوڈ آ گیا یا کہہ لیں کہ انرچڈ فوڈ آ گئے, یہ صحت کے لیے کوئی صحت مندانہ یہ ایکٹیویٹی ہے کہ ہم روزانہ اس کا ڈول پیٹ رہے ہیں, یہ اچھا ہے جی. اچھا پہلے ہم دیسی گھی استعمال کرتے تھے تو وہ منع کرتے تھے, وہ ختم آئل پہ آگا پڑے تھے, آئل بھی نہیں کھانا, کیلریک ویلیو تو سیم ہے. میرا خیال ہے کہ جو پیور چیز ہو, زیتون کا تیل استعمال کر رہے ہیں آپ, دیسی گھی استعمال کر لیں پیور ہے, اب دیسی انڈا استعمال کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ ہفتے میں 2 یا 3 دن سبزیاں ضرور کھائیں, اور اگر کھانے کے ساتھ سیلڈ آپ نے رکھا ہوا تو ایک جو ہائی فائبر ڈائٹ ہے دیٹ از گڈ فار یور ہیلتھ. صحیح, یقیناً امتزاج تو بیلنس ہونا چاہیے, یقیناً کارب ہونا چاہیے, یا ساتھ پروٹین ہے یا پانی ہے یا وٹ ایور. لیکن وہ جب ایک بات ہے کہ سر سامنے جب کھانا پڑا ہوتا ہے نا تو سر پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے چوائس کرنا. لیکن اس میں 2-3 چیزوں کا خیال رکھیے گا. حدیث کا مفہوم, ہاں جی بے شک, اگر حدیث کا مفہوم آپ نے سنت پہ عمل کیا نا تو آپ کو صحت ہی صحت. ہاتھ دھو کے کھانا, ہاتھ رو کے کھانا, بھوک لگی ہوئی تو کھانا, بے شک بے شک, اور تھوڑی سی بھوک رہ جائے تو چھوڑ دینا, کیا بات, اور پانی درمیان میں پینا. یہ وہ چیزیں ہیں کھانے کے جو آداب میں ہیں, اگر ان کا خیال رکھ کے آپ کھائیں گے نہ میٹابولک سنڈروم ہوگا نہ موٹاپا آئے گا. خوبصورت بات تھی, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یعنی ان کی جو پسندیدہ غذائیں تھی, سبزی تھی یا اولیو آئل جو تھی, ان کا تیل یا اس طرح کی چیزیں, کدو, بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی نا انہوں نے ہائیجینک پرنسپل ہی بڑے اسٹیبلش کیے, یہ بھی تو ماننا پڑے گا نا. آج اگر سائنس مانتی اس چیز کو, لیکن اس زمانے میں انہوں نے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان کہہ دیا. اسلام جو ہے نا یہ دین فطرت ہے, ایوری تھنگ وچ از ریکوائرڈ فار اس اینڈ جسٹیفائڈ وہ اسلام کے اندر موجود ہے. بے شک. اچھا اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو لیٹ نائٹ کھانے کا ایک بڑا ٹرینڈ ہو گیا جی, اب تو بیٹ لگ رہی ہوگی, فرا برانڈ کا پیزا جو ہے وہ بڑے 2:30 بجے تک آتا ہے, 3 بجے تک آتا ہے, اور کون سا پہلے آئے گا, ABC برانڈ پہلے آئے گا یا XYZ. تو یہ لیٹ نائٹ ہیبٹ, پھر کھا کے سو جانا, ڈھیر ساری کولڈ ڈرنکس, یہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس اتنی کیا خیال ہے؟ یاد رکھیے آپ بچپن میں سنتے تھے بیٹھک میں جب تھے, ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز, میک دا مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز. عشاء کی نماز کے بعد اگر اللہ کرے ہماری یوتھ میں سونے کی رواج آ جائے, صبح فجر کی نماز پڑھیں, سارا دن آپ کو فریش گزرے گا. لیکن انفارچونیٹلی یہ موبائل سونے نہیں دیتے, 1-1-2 بج جاتے ہیں. نہ چاہتے ہم موبائل کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہو گیا, اس کے بغیر جو ہے نا, لیکن اس کا جسٹیفائی اور جوڈیشیس یوز یہ وقت کی ضرورت ہے. اچھا ویسے ہماری سب کی روٹین ہی بن گئی کہ رات کو بھائی جب 12 بجے لیٹنے کی کوشش کرے تو نیند نہیں آتی, 1 بج جاتا ہے, 2 بج جاتا ہے. ارلی رائزر نہیں, اگر اٹھ بھی جائے تو بڑی مشکل سے آپ نماز پڑھتے پھر جا کے سو گئے. ویسے جو صبح کی زندگی ہے, صبح کی روٹین ہے, میڈیکلی بھی اس میں کوئی ہے ایج, آپ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ جی آپ کو میں بات بتا دوں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, ہر سنت میں میڈیکلی بھی آپ کا فائدہ ہے. بے شک. جب آپ رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح آپ 6 گھنٹے نیند پوری کر کے جلدی اٹھتے ہیں, آپ فریش بھی رہتے ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوتی ہے, آپ کی ہیلتھ بھی بہتر ہوتی ہے, اور یہ سائنس سے پروون ہے. کچھ ہارمونز کی یا کسی فزیکلی بھی اتنا یا مینٹلی اتنا بندہ فریش ہوتا ہے, کچھ زیادہ کام کر لیتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جو دین فطرت کا حصہ ہے وہ بینیفیشل ہے ہر لحاظ سے. صحیح. اچھا آپ کا سرجری سے جو ہے وہ تعلق ہے, اور سرجن کا نام سنتے ہیں نا ہمارے تو یقین کریں دل جو ہے نا وہ کانپتے ہیں کہ بھائی یہ سرجن ہے تو کسی ٹائم بھی سرجری ہو سکتی ہے. تو کہیں ایسا کوئی کیس آپ کے ذہن میں ہو جو انتہائی آپ کو لگا مشکل ہے, یا ایسی ایک ہماری نادانیوں یا ایک ناسمجھی یا کسی ایسی چیز سے ہوگی اور ایک بڑا آسانیہ بن گیا, ایسا کوئی آپ کی زندگی میں واقعہ جب سرجری کرنی پڑی؟ میرے اب سرجری کے نا 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے, اور اس میں ایک نہیں بے شمار ایسے واقع ہیں. کچھ تو ایسے مجھے پیشنٹ یاد ہیں جن کو میں نے خود کیا, اللہ کا شکر ہے میں نے ہر قسم کے آپریشن کیے ہیں, ٹراما سے لے کر کینسر لے کر سارے. لیکن ایک مجھے واقعہ یاد ہے کہ جب میں رجسٹرار تھا مجھے کال آئی کہ جی گوال منڈی میں وہ برف کا جو سوا ہوتا ہے نا, کسی نے اسٹیپ چیسٹ کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ فوری طور پہ تھیٹر لے جاؤ, اور میں پہنچ گیا ود ان 10 منٹ. تھیٹر میں لے جا کے انستھیزیا والے کو میں نے کہا ٹیوب ڈالو,
اور میں نے کریش تھوراکاٹمی کی. کریش تھوراکاٹمی کا مطلب ہے کہ سیدھا جب سوا لگا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہارٹ کو ٹچ کر گیا. تو جب میں نے اس کی پیریکارڈیم کھولی تو ہارٹ کے اندر سوراخ تھا, اور میں نے اپنی فنگر ڈالی, پرسٹنگ کا ایک ٹانکا ہوتا ہے وہ لگایا, وہ ہول کلوز ہو گیا, اور بائی دی گریس آف اللہ المیٹی 48 گھنٹے کے بعد مریض فٹ ہو کے گھر چلا گیا. زبردست زبردست. تو اگر آپ ٹائملی پیشنٹ کو ریسیو کر کے ریسٹیٹ کر جاتے ہیں تو سرجری کے آؤٹ کم بہت بہتر ہوتے ہیں. دوسرا جو میں نے اپنی زندگی میں ان دنوں میں جب میں رجسٹرار ہوتا تھا تو تھرسڈے کا روز ہمارا ایمرجنسی آن کال ہوتا تھا. یہ 90s کی بات ہے. تو ان دنوں میں لاہور میں بلاسٹ یہ ساری چیزیں تھی, بلاسٹ وغیرہ ہوا بڑے بڑے, وہ تو آپ کو یاد ہوگا. تو ایک رات مجھے یاد ہے کہ میں نے اور میری ٹیم نے 24 آپریشن کیے, ہر طرح کے آپریشن ایک دن میں, ایک رات میں 24 آپریشن. ہمارے پاس 6 تھیٹر تھے اور ٹیم پوری موجود تھی, بڑے اور چھوٹے ملا کے 24 کے قریب آپریشن تھے, اور اللہ کا شکر ہے ریکوری ریٹ بہت اچھی تھی, اور اگر سرجن ایکسپرٹ ہو, ٹائم پہ آپریشن ہو جائے, آؤٹ کم بڑا بہتر ہوتا ہے. صحیح. لیکن اس وقت تو آپ نے یقیناً مہارت کے ساتھ یہ کام کیا ہوگا, جو 24 آپریشن جو بتا رہے ہیں, کسی حادثے کے بعد یا جو بھی ظاہر ایمرجنسی ہوتی ہے تو پھر میں اور میرے ساتھ رجسٹرار اور سینئر رجسٹرار مل کے جب اس قسم کا کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے نا تو یونٹ آن کال سارا آ جاتا ہے. تو ہمارے سارے اسپیشلسٹ پھر ہم تھیٹرز ایک ایک ٹیبل جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیتے ہیں. سو ہر ٹیبل پہ ایک ٹیم ہوتی ہے, تو جب ٹیم آپ کی ہوگی اور انڈیویجولی پیشنٹ کو ٹیک اوور کر رہے ہوں گے تو رات میں ہو جاتا ہے. صحیح. چلیں وہ تو آپ نے ایک مطلب مہارت آپ اپنا بتایا, لیکن پچھلے دنوں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا جس میں کمپٹیشن ہوا, اور وہ سرجری کون پہلے کرے گا, مطلب یہ بھی رویہ ایک بڑا عجیب سا ہو گیا. یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ چیزیں اس قسم کی انفارچونیٹ سامنے آتی ہیں. ادروائز ڈاکٹر بذات خود جو ہے وہ ایک مسیحا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر پیشنٹ کے ساتھ جتنا کنسرن ہوتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپنے بہن بھائیوں اولاد کے ساتھ ہوتا ہے, اور ڈاکٹر کی حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے میرا مریض بچے. میں اتنے ینگ ڈاکٹر کو جانتا ہوں کہ او نیگیٹو یا نیگیٹو بلڈ کے ساتھ مریض آیا ہے اور ان کے رشتہ داروں میں کسی کا بلڈ نہیں مل رہا, نوجوان ڈاکٹر کہ دیکھو میرا خون لے. میں کتنے سینئر ڈاکٹر کو جانتا ہوں کہ جو ان کو تنخواہ گورنمنٹ سے ملتی ہے اس سے زیادہ وہ ڈونیشن میں مریضوں پہ لگا دیتے ہیں کہ آخرت میں کام آئے گا. یہ ساری چیزیں جو سامنے نہیں آتی, میں سمجھتا ہوں. ہاں یقیناً وہ جو ایک اسکلفل ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی ڈیلی سر انجام دے رہا ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے, اور ایک جو چیز وائرل ہو جاتی ہے وہ ایک سائڈ پہ ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا ہے نا, سوشل میڈیا. لیکن اس سوشل میڈیا نے ہمارے پوری لائف کو انفلوئنس کیا ہوا ہے. یقیناً آپ بھی ظاہر ہے اسی سرکل میں رہتے ہیں, یقیناً کہ سوشل میڈیا پہ کسی نے آپ کو کمنٹ کر دیا ڈاکٹر صاحب ایک ہی ہو گیا ہے, اس طرح ہو گیا ہے. فرسٹریٹڈ جو وائڈیا یا لوگ ہیں یا جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یا جو ایسے کوئی ہوتے ہوں گے, یقیناً کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو کہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ کو ٹرولنگ فیس کرنی پڑ گئی. دیکھیں سوشل میڈیا پہ کون ایسا ہے جس کو ٹرولنگ فیس نہیں کرنی پڑتی, لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, اگر آپ اچھے کام کر رہے ہو نا تو 80-90% لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اگر 2-4% آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو ٹیک دیٹ ہیلدی کرٹیسزم ایز اے پازیٹیو. یقیناً کو آبزرویشن ہوگی نا. اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا نا تو یاد رکھیے گا 2 ایسی ہوتے ہیں جن کو کرٹیسزم کوئی نہیں کرتا. ایک جو دنیا سے چلے جاتے ہیں مردہ, اور ایک فرشتہ. نہ مردہ ہیں نہ فرشتے ہیں, اس لیے کرٹیسزم ہوتی رہے گی, لیکن آپ اس کو پازیٹیو لیں, اور جب پازیٹیو لیں گے تو اکثر لوگ آپ کی پازیٹیوٹی کو ہی دیکھیں گے. صحیح. اچھا آپ نے تو بڑی مطلب سرجری کی وجہ سے بات ہوئی ہے تو بڑی یقیناً ایسی بھی ہوئی ہوں گی یقیناً جس میں ایک بڑا امتحان ہوتا ہوگا, لیکن آج کل لوگ سرجری کروا رہے ہیں کاسمیٹک وائز. یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جی میں نے یہ لپس چینج کروا لیے, چیز کروا لیے, چین ڈبل چین ریموو کروا لی. یہ کیا سیف ہے یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں, کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی میں بتاؤں, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین بنایا. تو جو اللہ کی دی چیز ہے نا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. آپ اور میں بیٹھے ہیں نا, آپ ہیڈ ٹو ٹو چلے جائیں. آنکھ بہت بڑی نعمت, بے شک صحیح دیکھنا, سننا, کھانا, باڈی, یہ سب اللہ کی بہت نعمتیں ہیں. اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو گے اللہ نعمتوں میں اضافہ کریں. کاسمیٹک سرجری کے بارے میں میرا یہ ہے, بعض اوقات ایسے کنجینیٹل ڈیفیکٹس آتے ہیں یا کوئی جس میں ہاں چلے وہ تو میڈیکل اٹینشن کی ضرورت جب پڑتی ہے. ادروائز میرا خیال ہے کہ اس چیز کا
جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کو اس انداز میں نہیں ہونا چاہیے, اور جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. ہاں لیکن ہمارے ہاں یہی تو ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے اس چیز پہ راضی نہیں ہونا جو چیز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن آپ کو میں بتاؤں, اگر آپ اس پہ راضی نہیں ہوں گے نا اور آپ کے پاس ٹھیک موجود ہو تو اس کے سائیڈ افیکٹ بھی آ جاتے ہیں. ہاں یقیناً یہ بھی آپ کے پاس شاید کوئی کیسز ایسے آئے ہوں گے کہ جو کسی نے ایسے پنگا لیا بہتری کے لیے وہ گلے پڑ گیا ہو. بالکل صحیح. جب دیکھیں نا ایک بندہ کویک کے پاس جاتا ہے, اسے پتہ نہیں ہے یہ کاسمیٹکس یوز کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہیں, تو اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ پیشنٹ ہمارے پاس ہاسپٹل میں آتے ہیں. تو اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر آپریشن نہ کرائیں. ضرورت ہے obviously آپریشن اٹ سیلف ٹراما ہے, اس کی کنڈیشنز ہیں, ظاہر ہے پھر کانسیکوینسز ہیں یقیناً. اور دوسرا یہ کہ آپ ایکسپرٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں جو ایتھیکل اور پروفیشنلزم تمام کو جانتا ہو. آئی ایم شیور ہمارے ڈاکٹرز جو ایک کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں سارے, وہ آپریشن اسی وقت کرتے ہیں اور کریں گے جو انڈیکیٹڈ. صحیح. لیکن ہمارے ہاں سر یہ جو آج کل آن لائن رجحان یہ بن گیا ہے نا کہ اب ڈاکٹر ہے یہ نہیں ہے لیکن اس کی وضاحت ڈاکٹر جیسی ہے, بڑا کلینک بنایا ہوا, اسٹیٹکس کی بہت زیادہ مشینیں لگائی ہیں, تو ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں بعد میں کہ یہ واقعی ڈاکٹر تو ہوگا لک لائک ڈاکٹر جو ہے نا یہ بڑے آ گئے. نہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اگر آپ اس کی کوالیفیکیشن تو ریگولیٹری باڈیز نے لکھا ہے کہ یہ کوالیفیکیشن ہو تو آپ یہ پروسیجر کر سکتے. صحیح. لیکن پاکستان میں کویکری ہے تو بہت نا, ایک ہیلتھ کی پروویژن بھی تو نہیں ہے, ظاہر ہے دور دراز علاقوں میں جہاں سہولت نہیں ہے تو پھر جو سستا علاج کی گھر سے پھر مریض چلے جاتے ہیں. پھر ظاہر ہے میں سے ایک بتاؤں, اس وقت ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر بیسک رورل سینٹر تک پہنچے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی فری آف کاسٹ فیسلٹیز کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے. جو کویکس ہیں, کویکس دے آر ڈیلنگ دوز کیسز وچ دے شوڈ ناٹ. میں مثال دینے لگا ہوں, آپ ہی کے میڈیا کی وساطت سے, اگر کوئی کویک یہ کہتا ہے کہ میں ایک ٹیکہ لگاتا ہوں لبلبا ری-جنریٹ ہوتا ہے, شوگر ختم ہو جاتی ہے, ایک کویک یہ کہتا ہے میں ہیپاٹائٹس بی سی کا علاج کرتا ہوں, وہ نہیں کر سکتے. سائنٹیفک دور میں ان سائنٹیفک باتیں نہیں کرنی چاہیے. وی ہیو ٹو اسٹاپ دس کویکری. میں آپ کو بتاؤں, میں جب سینئر رجسٹرار تھا ساؤتھ سرجیکل میں, میں نے کینسر کے 100 مریض اسٹڈی کیے, کینسر کے. اس میں ایڈوانس سٹیج پہ لوگ میرے پاس آئے, تو جب میں ان سے پوچھا کہ یار آپ کیوں لیٹ آئے ہیں, 90% وہ تھے جو کویکس کی وجہ سے لیٹ ہوئے. although poverty is one factor, illiteracy is another factor. ہاں جی بے شک. لیکن ہمیں کویکری کو ایک ختم کرنا ہے اس انداز میں کہ مس یوز نہ ہو اور پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ ڈیلے نہ ہو. یقیناً ایک جہالت بھی ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہے, ایک بڑا کرائسس ہے پاکستان کے حوالے سے, خاص طور پر رورل ایریا میں تو کہیں اویئرنیس نہیں ہے. تو پھر جو وہ ڈاکٹر جس سے کسی وجہ سے بھی تھوڑا بہت کوئی ریلیف ملتا ہے تو پھر فردر اس کو لگتا ہے کہ بڑی ڈیزیز کے لیے بھی وہی ڈاکٹر صاحب ہوں گے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پبلک ہیلتھ اور فیملی فزیشین کی اسپیشلٹی کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اور ہمارے فیملی فزیشین والے دوست ڈاکٹر طارق محمود میاں اور یہ دوست سیمینار کرواتے رہتے ہیں, لوگوں میں اویئرنیس ہو, پریونٹیو میئر آئے, ارلی ڈائگنوسس ہو, ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو, تاکہ سوشو اکنامک برڈن اس انداز میں نہ پڑے اور مریض ٹھیک ہو جائے. ہاں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نہیں بچ رہے, انہوں لاہور لے جاؤ, پھر وہ ٹرشری کیئر میں آ کے جو ہے وہ آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے. We need to strengthen the referral system. پرائمری سیکنڈری میں جو ٹریٹ ہو سکے ان کو وہی کرنا چاہیے. صحیح. اچھا اب ایک آخری سوال آپ سے کریں گے کہ نوجوانوں کے حوالے سے دوبارہ سے, ادر دین کہ وہ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں بھی ہیں, تو ایک کیریئر بلڈ اپ کے لیے جو ہے نا وہ جو ناظرین سن رہے ہیں کہ آخر جو چوائس آف یور کیریئر کیا ہونا چاہیے, اسٹارٹ اپ کیسے ہونا چاہیے. اب ہوتا تو یہ ہے کہ اب گریجویشن تو کر لی ہے یا ریلیونٹ فیلڈ میں کوئی بھی ڈگری کر لی, اب کرے کیا, ایک بڑا ایک میس کریٹ ہوتا ہے, بز ہوتی ہے, بہت ساری باتیں سن رکھی ہوتی ہیں. لیکن کیا آپ کے خیال سے کہ جو بینیفٹ ٹو دی مطلب کہہ لیں کہ ایسی ایفرٹ کرنی چاہیے جس سے وہ اس کا کیریئر بلڈ اپ ہو جائے کم از کم. دیکھو جی, آپ یوتھ کو ویسے دلانا چاہ رہے ہیں. جی بالکل, یہ وہی جن کو سنانا چاہ رہے ہیں ہم لوگ. دیکھیں میں نا ہمیشہ نوجوانوں کو 4 پیغام دیتا ہوں. پہلا پیغام میرا نوجوانوں کے لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں. بے شک. ماں باپ وہ ہستیاں جو چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا بیٹی جہاں پہ ہوں میرے سے آگے جائے. دوسرا, اپنے مینٹور ٹیچر اساتذہ کی عزت کریں. ماں باپ آسمان سے نیچے لانے کا ذریعہ بنتے ہیں, استاد آپ کو دوبارہ واپس لے پہ جاتا ہے. با ادب با نصیب. تیسرا, پاکستان سے محبت کریں, یہ اللہ کی نعمت ہے. اور چوتھا, آج عید کے روز ہماری جو سیکورٹی فورسز بارڈرز پہ ہماری نظریاتی اور جغرافی سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہیں, وہ نوجوان جو اپنے لہو سے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, ان کی عزت
اور ان کے لیے دعائیں اور ان کو عید مبارک. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے وہ ہے جوڈیشیس یوز آف سوشل میڈیا. یہ 5 میری نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہیں میں سمجھتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بطور مسلمان ہم پہ اللہ اور نبی اللہ پاک کے احکامات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور حقوق العباد ان تمام کا خیال رکھ کے بیلنسڈ اور نارمل لائف گزاریں. ایسٹرن اور ریلیجس نام کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی دنیا بھی بنے گی، آپ کی آخرت. کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو آپ کے لیے بھی باعث فخر بنا ہو، ظاہر آپ ساری عمر آپ کو پڑھاتے گزر گئی ہے، کوئی ایسا قابل فخر آپ کا جو شاگرد جو بہت ہی اچھی جگہ پہ چلا گیا ہو، محنت کی ہو؟ میں سمجھتا ہوں ایک اسٹوڈنٹ نہیں ہے، میں دنیا میں جس جگہ بھی گیا ہوں آئی ہیو بین ٹو دا ہول ورلڈ، تو مجھے وہاں پروفیسرز، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ جنہوں نے انوویشنز کی ہو، جنہیں پرائز ملے ہوں، میرے کنگ ایڈورڈ کے گریجویٹ، میرے فاطمہ جناح کے گریجویٹ پوری دنیا میں ملے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی بہت کچھ ہے اور پاکستان کے جو ایکسپرٹ جہاں بھی گئے ہیں وہ پاکستان کا انہوں نے نام روشن کیا ہے. ایک عمر سادات کا ہی نام لے لیں، اس جیسے کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے بہت کام کیا اور دنیا میں نام کمایا. یقیناً آپ نے بھی پاکستان کی جو ہے وہ ایک پاکستان کا نام روشن کیا ہے، اور یقیناً آپ کے جو شاگرد ہیں ظاہر ہے وہ پوری دنیا میں. اب یہ بھی ایک ہماری میڈیکل فیلڈ کا ایک خاصہ ہے کہ جو یہاں سے فارغ التحصیل جو طالب علم ہیں وہ پوری دنیا میں جا کے سروس کرتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں. اور اس عید کے موقع پر یہ ہم ضرور پیغام دیں گے کہ جو آپ کی جو قرب و جوار میں لوگ ہیں یقیناً ان کو بھی عید میں شامل کریں، اور عید کا جو ایسنس ہے وہ بھی یہی ہے کہ مل بانٹ کے ساتھ. اور کل ہم دیکھ رہے تھے مینا میں بھی کوئی امیر غریب بادشاہ سارے جو ہے وہ ایک میدان میں آ گئے. تو یہ بھی ایک اللہ پاک کی طرف سے ایک ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ جو آپ کی انسانیت ہے وہ سب سے اوپر ہے، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو، ایک ہی صف ہو گئے. بالکل بالکل. اور قربانی میں تمام جو آپ کے قرب و جوار میں مستحقین ہیں ان کو یاد کریں اور کوشش کریں کہ خوشیاں بانٹیں. خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں. یقیناً بہت کم ایسے موقع آتے ہیں زندگی میں کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں. یقیناً عید کے موقع پر اپنے لوگوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے ایون اب تو یہاں پہ کہنے کی نوبت آ گئی کہ اپنے گھر میں موجود افراد کے ساتھ بھی رابطہ رکھیں، کیونکہ ہمارے ہاں ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں جو مسلسل ہمارے مینٹل آکوپیشن کا باعث بنتی ہیں اور ہم اپنے رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں. عید کا دن ایک ایسا ہے کہ یقیناً اگلے دن آپ عید مبارک پوری دنیا کو کہہ دیں، لیکن پہلا دن جو ہے نا کم از کم قربانی کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزاریں. اور یقیناً عید کی خوشیاں سب کو یاد کریں. اور جو ہے یقیناً ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خواب شاب انجوائے کرنے چاہیے، لیکن تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ، اور جو آپ کے لیے صحت کے مسائل نہ بنیں اتنا آپ ضرور انجوائے کریں. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.